اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب وزڈم والے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے اول بار کفار اہل کتاب کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور ان کا خیال تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، پھر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں یہ دہشت ڈال دی کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور ایمان والوں کے ہاتھوں اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھ رکھنے والوں، عبرت پکڑو۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ دیا ہوتا تو ان کو دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب دوزخ ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم نے جو کھجور کے درخت یعنی کھجور کے پیڑ کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور مقصد یہ تھا کہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو مال اللہ نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے لڑائی بھڑائی کے بغیر دلوایا ہے، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسول کو جن پر چاہتا ہے مسلط کرتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دیہاتیوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا، اور رسول کے رشتہ داروں اور یتیموں، حاجت مندوں اور مسافروں کا ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے، اور جو چیز رسول تم کو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو، اس سے دور رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور غریب وطن چھوڑنے والوں کا حق ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے جدا کر دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طالب ہیں، اور خدا اور اس کے رسول کی مددگار ہیں، اور یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقیم رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خالص نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتا ہے، خواہ ان کو خود فخا ہو، اور جو شخص نفس سے بچا لیا گیا ہو تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو معاف فرما، اور ہمارے بھائیوں کو اور جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہے کہا کرتے ہیں کہ اگر تم نکال دیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، اور ہم تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد بھی کی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کسی سے بھی مدد نہ ملے گی۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑیں گے، مگر حفاظت والی بستی میں یا دیواروں کی اونٹ میں چھپ کر، ان کی آپس کی لڑائی بھی بڑی سخت ہے۔ تم خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھا ہیں، حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا حال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے کچھ پہلے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہتا ہے کہ میرا اب تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوئے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھتا رہے کہ اس نے روز فردا کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے، اور پھر یہی کہتا ہے اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان جیسے نہ ہونا جو اللہ کو بلا بیٹھے، اللہ نے خود ان کو ان کی جگہ سے غافل بنا دیا، یہی بد کردار لوگ ہیں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوزخی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہیں، جنتی تو کامیاب لوگ ہیں۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم یہ قرآن اگر اللہ تعالیٰ یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور ہم یہ باتیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور کریں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی باتوں کو اور ظاہر کی ہوئی باتوں کو وہ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی حقیقی بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی دیتا ہے، امن دیتا ہے، نگہبان ہے، وہی زبردست ہے، درست کرنے والا ہے، بڑائی والا ہے، اللہ پاک ہے لوگوں کے شرک سے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ ہے، پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، صورتیں بناتا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہی زبردست ہے اور وزڈم والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔